ټولو ملګرو مننه، ډېره شکریه چې تاسو دلته راغلئ په داسې سختو حالاتو کې. اردو کې به دغه وکړم چې میډیا یا څه ده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا شکریہ سب. ایسے سخت حالات میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے کہ یہاں کی کرونا جو بیماری ہے وہ خصوصاً اس شہر برسل میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور آنا جانا بہت مشکل ہے یا اکٹھا ہونا ناممکن ہے، لیکن آپ کے اور ہمارے دل میں وہ درد ہے وہ مظلوم کشمیریوں کے لیے، اس لیے ہم اکٹھے ہوئے. لیکن اس کشمیر سے پہلے میں پشاور دھماکے کا مذمت کروں گا کہ پشاور میں جو آج صبح مسجد میں دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوئی وہ افسوسناک ہے اور وہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی کہ ہم مر بھی رہے ہیں اور دنیا ہمیں دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں. صبح جب پاکستان میں دھماکہ ہو جاتا ہے تو شام کو افغانستان کابل میں دھماکہ ہو جاتا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کا کام تو نہیں ہے کہ مسجدوں میں دھماکے کرے. مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو اسلام سمندر کے کنارے میں بھی زیادہ پانی صرف کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی کسی کا خون بہانے کا کہاں ہم اجازت دیتا ہے. پھر جو حضور مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات میں اس پہ بھی کروں گا کہ اس کے شان میں جو گستاخی ہوئے وہ بھی ہماری برداشت سے باہر ہے، اس کی بھی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اس پہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں. اور فرانس کے گورنمنٹ کی سرپرستی میں جو واقع ہوا جو مسلمانوں کو ناقابل برداشت ہے، ہم فرانس کے گورنمنٹ سے اور پوری دنیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنے آپ کو سویلائز قوم کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو وہ انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، آپ کے علمبرداری یہاں کہاں ہیں کہ آپ ایک دین کی تذلیل کریں، آپ مسلمانوں کی تذلیل کریں، آپ مسجدوں کو ہراساں کریں، آپ مسلمانوں کو ہراساں کریں، تو آپ کی یہ دگلا پن نہیں چلے گا. ہم جب وہاں ہمارے ممالک میں جو کمزور ممالک ہے وہاں کچھ وسائل نہیں ہے، اگر اقلیت کے ساتھ کچھ ہو جائے تو آپ دنیا سر پہ اٹھاتے ہیں. اور آپ آج جو ہمارے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے ہم اس کے پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم مکروں کو اپنے وہ چیزیں یاد دلاتے ہیں کہ اپنے آپ کی جو شخصیت ہے وہ بھی اس کے بھی تو بتا دے، اور جو فرانس کی جو تاریخ ہے جو انسانوں پہ جو ظلم ہوا ہے وہ بھی تو بتا دے، وہ بھی دنیا کے سامنے تو لا دے. تو ہم سب اس پہ مکروں اور گورنمنٹ فرانس کو شیم کہتے ہیں کہ اس کو شرم آنا چاہیے کہ مسلمانوں کی تذلیل کرنے پر، اور جو مسجدوں کو ہراساں کرتے، جو مسجدوں کو بند کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو ہراساں کرتے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. کشمیر کے لیے آج جو ہم نے ایک کانفرنس بلایا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پشتون آرگنائزیشن نے مسلسل پوری یورپ میں اس کے لیے کیمپین چلایا اور اس کی آواز اٹھایا اور اس مظلوم کشمیریوں کے ہم آواز بنے. اور ہمیشہ ہم سڑکوں پہ بھی نکلے، ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے، ہم ہر جگہ اس کا آواز اٹھا کر کشمیریوں کے لیے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھائیں گے. اور آج اس حالت میں بھی ہم نے کشمیریوں کا ساتھ دینے کا اور اس کے ساتھ یکجہتی کرنے کا عہد کیا اور ہم اکٹھے ہوئے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک بار پھر حضور کے شان میں گستاخی کرنے والوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم جو گورنمنٹ فرانس کی سرپرستی میں ہوا ہے تو دنیا کو، عالم اسلام کو بھی، اور ہم یہ دنیا کی جو علمبردار ہے انسانی حقوق کی، اس سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی علمبرداری یہاں تک تھی کہ کروڑوں مسلمانوں کی تذلیل کرے. تو آپ اس کا نوٹس لیں اور اس کے انشاءاللہ پشتون آرگنائزیشن بہت جلد اس کے خلاف احتجاج کرے گا. کورونا کے یہ حالات ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے بھی اجازت ملے. ہم نے ٹرائی کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہاں جو ہماری سفیر بیٹا ہے جو کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا دوسرے، تو اس کے لیے ہم اپنے گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سفیر یہاں صرف کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ بھی اس کا نوٹس لیں اور فرانس کے گورنمنٹ کو اور یہاں کے جو جتنے بھی یہ ہب ہے برسل
बेल्जियम हब है यूरोप का, दुनिया का हब है, ये इस पे आप उठाए और आप दुनिया को दुनिया को बता दे कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी क्यों हुआ है और क्यों बार बार हो रहा है। तो इसका भी हमारे जो यहाँ एम्बेसडर है, जितना आमिला है, उस पर भी वो भरपूर काम करे और कुर्सी छोड़